العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. خیر مقدم ہے آپ لوگوں کا درس نمبر 11 میں دروس اللغۃ العربیہ اکیڈمی آزاد کے مستوی الاول میں آج کا درس ہمارا پچھلے درس کو کمپلیٹ کرنے کے اعتبار سے رہے گا، جہاں ہم افعال کی تقسیمات کے تعلق سے پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے دروس میں افعال کی 4 تقسیموں کو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آخری قسم ان تقسیمات میں سے آ جائے گی، اور آج ہی کے درس میں بھی بات کریں گے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اقسام الکلمہ جو ہیں عربی میں، کلمے کی جو اقسام عربی میں ہوتی ہے اسم و فعل و حرف۔ اسم کے تعلق سے بات ہم کمپلیٹ کر چکے، فعل کے تعلق سے آج آخری تقسیم آج ہو جائے گی، اور وہ ہونے کے بعد ہم آج ہی کے درس میں حروف کے تعلق سے بھی بات کر دیں گے، کیونکہ بہت چھوٹا سا بیان ہے، زیادہ نہیں۔ تو اس درس کے ساتھ کلمے کی تینوں اقسام کو ہم پورا کر چکے ہوں گے۔ تو آج کے درس میں بات کو اپنی شروع کرتے ہیں۔ افعال کی جو اقسام ہم پڑھ چکے ہیں وہ ہم صحت اور اعتلال کے تعلق سے ہم نے پڑھ لیا کہ فعل یا تو صحیح ہوگا یا معتل ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے زمانے کے اعتبار سے پڑھا کہ فعل یا تو ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا یا امر ہوگا۔ اس کے بعد میں ہم نے تصرف کے اعتبار سے پڑھا کہ فعل یا تو متصرف ہوگا یا جامد ہوگا۔ اور پھر ہم نے لزوم اور تعدی کے اعتبار سے پڑھا کہ فعل یا تو لازم ہوگا یا متعدی ہوگا۔ اب ہم پڑھیں گے فاعل مذکور ہے یا نہیں، کیونکہ ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے، فعل بغیر فاعل کے نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک معقول سی بات ہے، یعنی عقلی بات ہے، آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر ایک فعل ہوا ہے تو لازم ہے کہ اس کو کرنے والا ایک فاعل ہو، لازم ہے کہ اس کو کرنے والا ایک فاعل ہو، کیونکہ بغیر فاعل کے فعل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک عقلی بات ہے۔ تو اگر فاعل مذکور ہے تو اس کا کیا نام ہے، اگر فاعل مذکور نہیں ہے تو وہ فعل کی کون سی قسم ہوتی ہے، آج کا درس اسی تعلق سے۔ تو فاعل اگر مذکور ہے، فاعل کا اگر ذکر کیا گیا ہے جملے کے اندر، تو اسے ہم کہتے ہیں مبنی للمعلوم۔ معلوم کہتے ہیں یعنی فاعل معلوم ہے، معلوم سے مراد فاعل معلوم ہے، معلوم نون۔ اور اگر فاعل معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے سے مراد ایسا نہیں ہو سکتا جیسے میں نے کہا کہ اس فعل کے کرنے والا فاعل ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ اسے کرنے والا کون ہے، یا کسی وجہ سے اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ اب یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کو اس کی تصغیر مقصود ہو، کہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، اسی لیے اس کو ہم مذکور ذکر نہیں کر رہے، یا یہ کہ اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے جو چیز ہوئی وہ بتانا مقصود ہے، کس نے کیا وہ بتانا مقصود ہی نہیں ہے۔ تو کئی وجوہات پہ فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے، فاعل مذکور نہیں ہوتا ہے کئی وجوہات پر۔ تو جب فاعل مذکور نہ ہو تو ایسے فعل کو ہم کہتے ہیں مبنی للمجہول، اور جس میں فاعل مذکور ہو ہم اسے کہتے ہیں مبنی للمعلوم، مبنی للمعلوم۔ اسی کے دوسرے نام بھی ہیں، اسے کہتے ہیں مبنی للفاعل، اور اسے کہتے ہیں مبنی للمفعول۔ مبنی للفاعل مطلب جس کا فاعل پتا ہو، مبنی للمفعول مطلب جس کا فاعل نہ پتا ہو لیکن اس فعل کا مفعول فاعل کی جگہ پر آ گیا ہو۔ اس فعل کا مفعول جو تھا، جیسے ہم نے اس سے پہلے کے درس میں دیکھا نا، جو متعدی فعل ہوتے ہیں اس کو مفعول چاہیے، تو وہ مفعول کیا ہو جاتا ہے مبنی للمجہول کے صیغے میں، وہ مفعول قائم مقام ہو جاتا ہے فاعل کے، قائم مقام ہو جاتا ہے فاعل کے، اسے فاعل نہیں کہتے، اسے نائب الفاعل کہتے ہیں۔ یہ ہم پڑھیں گے جب آگے جائیں گے۔ تو مبنی للفاعل یا مبنی للمفعول، مبنی للمعلوم یا مبنی للمجہول، مبنی لما سمی فاعلہ، اسی کو کہتے ہیں مبنی لما سمی فاعلہ، مبنی لما لا یسمى فاعلہ، مجہول کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ الگ الگ نام ہیں ان کے۔ تو فعل کی جو تقسیم ہے آخری، وہ اس اعتبار سے ہے کہ فاعل مذکور ہے یا فاعل مذکور نہیں ہے۔ اگر فاعل مذکور ہے تو ہم کہتے ہیں مبنی للمعلوم، اور فاعل مذکور نہیں ہے تو ہم کہیں گے مبنی للمجہول۔ اسی کو کہا، دیکھیں معلوم کسے کہتے ہیں، ما ذکر معہ فاعلہ، یہ وہ ہے جس کے فاعل کو ذکر کیا گیا ہو، جس کا فاعل اس فعل کے ساتھ مذکور ہو، ذکر کیا گیا ہو۔ جیسے اکل الولد الطعام، دیکھیں ولد مرفوع ہے اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو اس کھانے کا فعل اکلا کون کر رہا ہے، ولد کر رہا ہے، اس کا مطلب فاعل مذکور ہے یہاں پہ، لڑکے نے کھانا کھایا۔ تو لڑکے نے کیا کھایا وہ بھی بتایا ہے، کس نے کھایا، کھانے کا فعل کس نے کیا وہ بھی پتا ہے، اور کھانے کا فعل کس پر واقع ہوا وہ بھی پتا ہے، یعنی ہمیں فاعل بھی پتا ہے، مفعول بھی پتا ہے۔ جب فاعل مذکور ہو تو ہم ایسے فعل کو کہتے ہیں مبنی للمعلوم۔
اور اگر فاعل کو حذف کر دیا جائے، ما حذف فاعلہ و انیب غیرہ، جس کا فاعل حذف کر دیا جائے اور اس کے جگہ پر کوئی دوسرا اس کی جگہ لے لے، تو اسے ہم کہتے ہیں مبنی للمجہول. جیسے سم یا صوتن، آواز سنی گئی، آواز سنی گئی. تو یہ کس نے آواز نکالی وہ تو نہیں پتا ہے، آواز کس نے نکالی وہ نہیں پتا ہے، ہاں مگر آواز سنی گئی وہ پتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی مثال یوں ہے. دیکھیں اگر ہم یہاں پر ہم لکھتے ہیں کتبہ زید الدرسا، ٹھیک ہے، اسے میں لکھتا ہوں زید نے درس لکھا. اب یہاں پہ فاعل کون ہے؟ زید ہے، مذکور ہے، ذکر کیا گیا. اس کا مطلب کتبہ کو ہم کیا کہیں گے؟ کتبہ کتبہ ہوگا مبنی للمعلوم. کتبہ کو ہم کیا کہیں گے؟ مبنی للمعلوم. اسی طرح سے اس کو کتبہ کی جگہ یکتبو بھی ہو سکتا ہے، کتبہ کی جگہ یکتبو بھی یہ ہو سکتا ہے، یعنی مضارع بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ مضارع ہے، ابھی زید درس لکھتا ہے. کتبہ زید درس، کتبہ زید الدرس آپ ایسے پڑھ لیں تو یہ ماضی کے ساتھ ہم نے کہہ دیا. یا یکتبو زید الدرس، زید درس لکھتا ہے. تو یہ دونوں ہی صورت میں کتبہ بھی یکتبو بھی، یہ دونوں مبنی للمعلوم ہے کیونکہ فاعل مذکور ہے. زید نے درس لکھا ہے، زید درس لکھتا ہے، اگر ہم مضارع کے ساتھ اس کو ترجمہ کریں تو. اب مجہول کیسے ہوگا؟ یہ مجہول کرنے کے لیے میں اس کا اردو میں پہلے لکھتا ہوں. درس لکھا گیا، اب کس نے لکھا یہاں پہ بیان نہیں کیا گیا ہے، مذکور نہیں ہے. کس نے لکھا وہ نہیں پتا ہے، بس درس لکھا گیا ہمیں اتنا معلوم ہے. کس نے درس لکھا وہ ہمیں پتا نہیں ہے، اسے چھپا لیا گیا ہے، اسے حذف کر دیا گیا کسی بھی وجہ سے، وہ چاہے وہ. لیکن فیل کرنے والا تو ہے کوئی، ڈیفینیٹلی کسی نے درس لکھا ہی ہوگا کیونکہ بغیر فاعل کے فیل نہیں ہو سکتا. لیکن وہ کون ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا. تو اسے کہتے ہیں مبنی للمجہول، جہاں پر فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا. اسے کہتے ہیں ہم انگلش میں پیسیو وائس، پیسیو وائس. اور اسے کہتے ہیں مبنی للمعلوم کو ایکٹیو وائس، جہاں پہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فیل کس نے کیا. ایکٹیو وائس، پیسیو وائس. اسی کو کیسے لکھیں گے؟ ہم کہیں گے درس واز ریٹن، ایسے لکھ دیا. یہاں پہ کیا کہیں گے؟ زید روٹ دی درس، زید نے درس لکھا. تو یہاں پہ مذکور ہے یہ کرنے والا، یہاں پر مذکور نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے ڈائریکٹ لیا درس واز ریٹن، درس لکھا گیا. جو چیز کری گئی وہ ہم نے لکھا، اور کرنے والا ہم نے اسے نہیں دکھا. تو اسے ہم کیسے لکھیں گے عربی میں؟ اسے ہم لکھیں گے کتبہ الدرسو. دیکھیں الدرسو پہلے یہاں پہ ہم نے فتحہ کے ساتھ لکھا تھا، کب؟ جب یہ فعل مبنی للمعلوم تھا تو ہم نے درس کو کیا لکھا تھا؟ فتحہ کے ساتھ، کیونکہ یہ مفعول ہے. کتبہ ایک ایسا فعل ہے جس کو ایک مفعول لگتا ہے. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا نا، لازم اور متعدی. متعدی کی 4 قسمیں دیکھی. پہلی قسم کیا تھی؟ وہ فعل جسے ایک مفعول چاہیے، جو ایک مفعول کو منصوب کرتا ہے، ایک مفعول کو منصوب کرتا ہے. تو یہ وہی فعل ہے کتبہ جو ایک مفعول کو منصوب کرتا ہے. درس کو اس نے منصوب کر دیا، کیوں؟ کیونکہ درس پر فعل واقع ہو رہا ہے. لکھنے کا فعل کہاں واقع ہو رہا ہے؟ درس پر. لیکن جب ہم اس کو حذف کر دیتے ہیں، فاعل کو جب ہم حذف کرتے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے نا کہ جو اس کی جگہ لے لے. دیکھیں ما حذف فاعلہ و انیب غیرہ، جس کا فاعل حذف کر دیا گیا ہو اور اس فاعل کی جگہ کوئی اور آ کے لے لے، تو ایسے فعل کو ہم کہتے ہیں مبنی للمجہول. تو اس اب یہ فعل جب حذف ہوا ہے تو اس کی جگہ پر کوئی نہ کوئی تو آئے گا. کون آئے گا؟ مفعول جو ہوگا وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے. تو جب مفعول نے اس کی جگہ لے لی تو اعراب بھی مفعول کا ہم اسے دے دیتے ہیں. اگر اعراب بھی فاعل کا ہم اسے دے دیتے ہیں. اعراب فاعل کا مرفوع تھا تو ہم نے یہ جو مفعول تھا جس نے فاعل کی جگہ لی، تو ہم نے اس کو اعراب بھی فاعل کا دے دیا، اور اسے ہم کہتے ہیں نائب الفاعل. نائب الفاعل، ڈیپیوٹی ڈوور، نائب الفاعل کہتے ہیں اس کو. نائب الفاعل، ڈیپیوٹی ڈوئر، جو اس کی جگہ پہ آ گیا، ڈیپیوٹ ہو گیا، اس کا نائب ہو گیا. تو کتبت درسو، درس جو ہے نائب الفاعل ہے، جو کہ زید کی جگہ اس نے لے لی. یہاں پر فاعل مذکور نہیں ہے، اسے ہم فاعل نہیں کہتے ہیں، اسے نائب الفاعل کہتے ہیں. کیونکہ یہ فاعل نہیں ہے اصل میں، درس تھوڑی لکھ رہا ہے، درس لکھ نہیں رہا ہے، بلکہ یہ تو لکھا گیا ہے. لکھنے والا تو کوئی اور ہے جسے مذکوری، جو مذکور نہیں ہے یہاں پہ، اس کا ذکر ہی نہیں ہے یہاں پہ. تو یہ جو فرق ہوتا ہے، یہ مبنی للمعلوم اور مبنی للمجہول کا یہ فرق ہوتا ہے. اسی طرح سے دیکھیں سومیہ سوتون، اب یہاں پہ اصل میں تھا سمیہ تھا وہ،
مثلا درس کس نے سنا، آواز کس نے سنی، جیسے سمیع زید صوتن، زید نے آواز سنی، زید نے آواز سنی، تو یہاں پہ سمیع جو ہے یہ فعل کون سا ہے، لیل معلوم ہے، کیوں؟ کیونکہ فعل اس کا فاعل مذکور ہے، زید سمیع کا فاعل مذکور ہے۔ اب اگر اس کو ہم حذف کر دیں، اس کو حذف کر دیں کہ زید نے ایک آواز سنی، اگر ہم اس کو حذف کر دیں اور ہم کہیں سومیہ صوتن، آواز سنی گئی، اب یہ آواز کس نے سنی وہ تو ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ آواز سنی گئی، تو یہ اب کیا ہو گیا، یہ مبنی لل مجہول ہو گیا یہ، اور فائل کی جگہ کسی اور چیز نے آ کے لے لی، وہ جو چیز جو اسم فائل کی جگہ پر آ گیا ہے اسے ہم کہتے ہیں نائب الفاعل۔ تو یہ مراد ہے جو ہم نے ابھی یہاں پر کیا ہے اس سے۔ اب اگلی چیز کہ ہم جب یہ تبدیلی کر رہے ہیں تو بالکل اس کا ایک وزن ہوگا، کیسے پتا چلے گا کہ کون سا فعل مبنی لل معلوم ہے اور کون سا فعل مبنی لل مجہول ہے، پتا کیسے چلے گا؟ تو یہ پتا کرنے کے لیے اس کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کی ایک شکل ہوتی ہے، ہمیں وہ شکل بنانا آنا چاہیے، ہم اسے بنائیں گے کیسے اس شکل کو؟ تو اس شکل کو بنانے کا ایک طریقہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ اسی کو یہاں بنایا گیا ہے کہ البناء للمجہول، مجہول کیسے بنائیں گے، ماضی کا مجہول کیسے بنائیں گے، مضارع کا مجہول کیسے بنائیں گے، دونوں کا طریقہ بتایا گیا ہے، ماضی کا مجہول اور مضارع کا مجہول، یہ ہم کو بتایا گیا، اس کو بھی اب ہم بنا کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں ایک فعل اس کی سائز بڑی ہوتی ہے کیا، چلیں کوئی بات نہیں، چھوٹا ہی رن لیتے ہیں۔ خیر، تو یہ جو فعل ہے مثلا ہم نے کہا کتبہ، کتبہ جو ہے یہ فعلا کے وزن پر ہے، فعلا، ٹھیک ہے، یہ ابھی مبنی لل معلوم ہے، مبنی لل معلوم ہوگا تو اس کی شکل ایسی ہوگی کتبہ، سب پہ فتحہ آئے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی کتبہ مطلب اس نے لکھا، کتبہ اس نے لکھا، لیکن اگر اب ہمیں اسے تبدیل کرنا ہے مبنی للمجہول میں، تو مبنی للمجہول کرنے کے لیے کچھ تو چینج کرنا پڑے گا فعل میں، تبھی تو وہ معنی وہ دے گا، تو اس کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا والا ہوتا ہے، پہلا حرف جو ہوتا ہے، جیسے کتبہ میں پہلا حرف کاف ہے، تو ہم پہلے والے حرف کو دمہ دے دیتے ہیں، ہم نے کو کر دیا، اور آخر سے ما قبل والے کو، سیکنڈ لاسٹ کو، آخر سے ما قبل کیا ہے، تا ہے، یہاں تو یہ تو تین حرف ہے تو ہم بیچ والا کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ آخر سے، کیونکہ ہو سکتا ہے فعل بڑا بھی ہو، جیسے فارم 10 تو فعل اس میں 6 حرف کا ہوتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے بیچ والا، تو آخر سے ما قبل والا، آخر سے ما قبل والا کون سا ہے؟ یہاں پہ تا ہے، اس کو ہم کسرہ دے دیتے ہیں، اور باقی جو ہے ویسا کا ویسا ہی رہے، تو ہم کتبہ جب کہیں گے فوئلہ کے وزن پر، فوئلہ کے وزن پر، تو یہ مبنی للمجہول ہو جائے گا، اب اس کا معنی ہوگا وہ لکھا گیا، کتبہ اس نے لکھا، کتبہ وہ لکھا گیا، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر ایک ضمیر موجود ہے ہوا، یہاں پر بھی ایک ہوا ضمیر موجود ہے جو اس کا فاعل ہے ضمیر مستتر، کتبہ میں ہوا ضمیر موجود ہے وہ اس کا نائب الفاعل ہے ضمیر مستتر، تو وہ لکھا گیا، کیا لکھا گیا؟ وہ لکھا، کس نے لکھا نہیں پتا، نائب الفاعل، کتبہ اس نے لکھا، کس نے لکھا؟ اس نے لکھا، یہ فاعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے مستتر، یہاں پہ وہ لکھا گیا، جو چیز لکھی گئی اس کا ذکر کر رہے ہیں ہم، لیکن کس نے لکھا اس کا ذکر نہیں کیا گیا، تو اسے فعل ماضی بنانے کا طریقہ، فعل ماضی سے، یہ جو فعل ماضی ہے ثلاثی یا فعل ماضی سے مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے والے حرف کو دمہ کرتے ہیں، آخر سے ما قبل والے کو کسرہ دے دیتے ہیں، یہ جو ہے مبنی للمجہول بن جاتا ہے، مبنی للمجہول بن جاتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا فعل ہے ماضی ہے، لیکن ایسا فعل ہے کہ جس میں حروف علت آ رہا ہے، درمیان میں الف آ رہا ہے، مثلا جیسے قالا، یا جیسے باآ، ٹھیک ہے نا، قالا باآ، اس طرح سے کوئی فعل آ رہا ہے، پھر کیا کریں گے؟ اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہ جو الف ہے یہ یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، الف یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور الف سے ما قبل والا جو حرف ہوتا ہے اسے کسرہ دے دیتے ہیں، الف سے ما قبل والے کو کسرہ دیتے ہیں، اور الف یا میں تبدیل ہوتا ہے، کیونکہ یا اور کسرہ کی مناسبتیں دیکھیں، یہاں پہ ہم بیچ والے کو، آخر سے ما قبل والے کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ کسرہ دے رہے ہیں، تو یہاں پر تو لیکن الف ہے، الف کو تو کسرہ دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ الف
حروف علت میں سے، اور اس پہ ہمیشہ سکون آتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسے یا میں بدل دیتے ہیں، کیونکہ یا بھی کسرہ کی طرح ہی آواز اس سے کسرہ والی آتی ہے. تو اسی لیے الف کو ہم کیا کرتے ہیں، کسرہ میں تبدیل کرتے ہیں، اور ہم کہیں گے قیلا، اور ہم کہیں گے بی آ. اس طرح سے قیلا، بی آ، اور اس طرز پر جتنے بھی آئیں گے وہ سب ایسے ہی بنیں گے، سب اسی طرح سے بنیں گے. قالا سے قیلا، با سے بی آ، اور جتنے بھی آئیں جس میں درمیان میں آپ حروف علت دیکھیں، الف نظر آئے، اسے ایسے ہی بنایا جائے گا. تو یہ فعل ماضی، وہ فعل ماضی جس کے درمیان میں اجوف، اسے اجوف کہتے ہیں، ہم نے پڑھا نا کہ درمیان میں حروف علت آ جائے تو اجوف ہوتا ہے. تو جتنے بھی اجاف افعال ہوں گے، اجوف افعال، اس میں جو الف ہے وہ یا میں تبدیل ہوگا، اور اس کے ما قبل میں ہم کسرہ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یا اور کسرہ کی مناسبت ہے، یا اور کسرہ کی کمپیٹیبلٹی ہے، اسی لیے ما قبل میں ہم اسے کو نہیں کر سکتے. کیونکہ یہاں پہ تو ہم نے کہا کتیبا، لیکن اگر اس کو کو کریں گے تو کوئلہ، بڑا مشکل ہے بولنا کوئلہ. کیا کرتے ہیں، اس کو کسرہ دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں قیلا، بیا، اس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ فعل ماضی کو کرنے کا طریقہ ہے. فعل ماضی کو کیا کرنے کا طریقہ ہے، اسے ہم نے بنا دیا مجہول، مبنی للمجہول. اسی طرح سے مثلا کوئی بڑا فعل لے لیں، ہم لے لیتے ہیں استخرجا. فارم 10 استخرجا. استخرجا کو اگر آپ کو بنانا ہے مبنی للمجہول، تو ہم کیا کریں گے، دیکھیں پہلے والا کو ہم کریں گے دمہ، یہی پڑھا نا ہم نے، پہلا والا دمہ کریں گے، اور آخر سے ما قبل والے کو ہم کسرہ کریں گے. پہلے والے کو دمہ، آخر سے ما قبل والے کو کسرہ، اور اس کے علاوہ جو بچ جائے گا اس کو بھی دمہ کر دیں گے. آخر سے ما قبل والے کو دمہ، آخر سے ما قبل والے کو کسرہ، پہلے والے کو دمہ، آخر سے ما قبل والے کو کسرہ، اور جو بچ گیا اس کے بعد اس کو بھی دمہ کر دیں گے، کیونکہ او آ کی آواز چاہیے ہم کو. یہاں پہ کیسی آواز آتی ہے، یہاں پہ آتی ہے او آ کی آواز. ماضی میں آواز آتی ہے او آ، کوتیبا، او آ، یا او ای، سوری او ای، کوتیبا. یہاں پہ آواز آتی ہے او ای، کوتی، او ای، کوتی، دوبی، دوری، دوریبا، کوتیبا، نصیرا. او ای کی آواز آتی ہے، دیکھیں دمہ سے او کی اور کسرہ سے ای کی، تو او ای کی آواز جب آتی ہے تو وہ ماضی للمجہول ہے. ماضی للمجہول، مبنی فعل ماضی مبنی للمجہول. اسی طرح سے استخرجہ کو اگر ہمیں کنورٹ کرنا ہے، استخرجہ کو اگر ہمیں کنورٹ کرنا ہے، تو ہم کیا کہیں گے، حمزہ کو ہم نے دمہ دے دیا، پہلا جو الف ہے اس کو دمہ دیا. سین پہ تو سکون ہے، جس پر سکون ہے اس کو سکون سے رہنے دو. تا پر فتحہ ہے، اس کو بھی ہم دمہ کر دیں گے، کیونکہ او ای کی آواز چاہیے ہم کو. تو اس تخ، خا پر سکون ہے، اسے سکون سے رہنے دو. را پر فتحہ تھا، ہم نے کہا آخر سے ما قبل والے کو کسرہ دی جاتی ہے. استخرجا، 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 استخرجا. اس طرح سے ہم نے اس کو ماضی للمجہول میں کنورٹ کر دیا. اسی طرح سے کوئی اور ہم لے لیں، مثلا اقتربا، اقتربا، اسے ہمیں کنورٹ کرنا ہے. دیکھیں تو ہم کیا کریں گے، پہلے والے کو دمہ دیں گے، آخر سے ما قبل والے کو کسرہ دیں گے، اور جو بچ گیا اسے بھی دمہ دے دیں گے. تو ہم کیا کہیں گے، اوق تو ربا. دیکھیں پہلے والے کو دمہ دیا، آخر سے ما قبل کو کسرہ، اس کے بعد اگر کچھ بچ گیا تو اسے بھی دمہ دے دیا، جو سکون والا تھا اسے سکون سے رہنے دیا. تو اوق تو ربا. ایسا ہی باقی جتنے بھی ہوں گے اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا. مثلا جیسے تبسمہ، تبسمہ، اسے ہمیں کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے، دیکھیں پہلے والے کو دمہ دیں گے، پہلے والے کو تو ہو گیا ہو، تو آخر سے ما قبل والا یہ جو سین ہے، آخر سے ما قبل سین ہے، اس کو ہم کیا کریں گے، کسرہ دیں گے، اور اس کے علاوہ جو بچ جائے گا اسے بھی دمہ دے دیں گے، کیونکہ او ای کی آواز ہے. تو توبسمہ، توبسمہ، اس طرح سے توبسمہ، تبسمہ، توبسمہ. یہ کیا کنورٹ ہو گیا ہے، فعل ماضی للمجہول ہو گیا، فعل ماضی للمجہول ہو گیا، یہ ماضی مبنی للمجہول. اب ہم دیکھتے ہیں مضارع. یہ ماضی کا ہو گیا، وہ بھی دیکھ لیا ہم نے کہ درمیان میں اگر ویک لیٹر آ جائے، حروف علت آ جائے تو کیا کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں فعل مضارع کو. فعل مضارع کو کیسے تبدیل کریں گے ماضی مبنی للمجہول میں. مثلا ہم نے پڑھا نصر ینصر، 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 ٹھیک ہے نا، نصر ینصر. ابھی ینصر جو ہے یہ مبنی للمعلوم ہے، کیونکہ یہ وزن یفعلو کا وزن ہے، نارمل وزن ہے، یہ مبنی للمعجوم، یہ مبنی للمعلوم ہے ینصر. اسے ہمیں کنورٹ کرنا ہے مبنی للمجہول میں. اس کا بھی طریقہ کیا ہے،
پہلا جو وہ حرف ہے اس کو ہم مضموم دمہ سے کر دیتے ہیں، اور آخر سے ما قبل والے کو ہم فتحہ کر دیتے ہیں، آخر سے ما قبل والے کو فتحہ کر دیتے ہیں، تو او آ کی آواز آتی ہے یہاں پہ، او آ کی آواز آتی ہے۔ دیکھیں ینصرو کو ہم کیا کر دیں گے، ینصرو، او آ، او آ، ینصرو، ینصرو سے ینصرو، اب یہ کیا ہو گیا ماضی، یہ مبنی للمجہول ہو گیا مضارع کا، فعل مضارع مبنی للمجہول۔ اسی طرح سے اگر یہ تھوڑا سا بڑا بھی ہو جیسا کہ یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہے، یستعملو، یستعملو اس وقت یہ فارم 10 ہے، فارم 10 ہے، یہ مزید فیہی، ثلاثی مزید فیہی، اس کو ہم نے کنورٹ کرا ہے مضارع للمجہول میں، تو ہم نے کیا کیا دیکھیں، آخر سے پہلے والے کو دمہ کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے آخر سے ما قبل والے کو فتحہ دے دیا، اور اس کے علاوہ جو بھی بچا اس کو فتحہ دے دیا، وہ آ کی آواز چاہیے تھی، تو جو بچا اس کو ہم نے فتحہ دے دیا، اور جو سکون سے، جس پر سکون تھا اسے سکون سے رہنے کے لیے چھوڑ دیا، تو ہم نے کہا یستعملو یستعملو۔ تو اس طرح سے اب اس کی اور کوئی مثال لے لیں، جیسے یقترب یقترب کرتے ہیں، یقترب، یقترب، یقترب کو ہم کو کنورٹ کرنا ہے مبنی للمجہول میں، یہ مضارع ہے، ہم کیا کریں گے، پہلے والے کو دمہ دیں گے، یق، ٹھیک ہے، یہ جو تا ہے اس پہ تو فتحہ ہی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ایسا ہی چھوڑ دیں گے، اور جو را ہے اس کو فتحہ سے کر دیں گے، اور ہم کہیں گے یقتربو، یقتربو۔ اسی طرح سے مثلا تبسم یتبسم، فارم 5، یتبسم، اب یتبسم کو ہمیں کنورٹ کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے، پہلے والے کو دمہ کر دیں گے، اور آخر سے ما قبل والے کو فتحہ، تو اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، تو سب آلریڈی فتحہ ہیں، تو ہم کیا کریں گے، یتبسم، ایسا کا ایسا ہی چھوڑ دیں گے، صرف آگے فتحہ دمہ دے دیں گے، یتبسم، آلریڈی سب جگہ پہ فتحہ ہی ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف شروعات میں ایک دمہ آ جائے گا، تو ہم کہیں گے یتبسم۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے فعل مضارع کو، فعل مضارع کو مبنی للمجہول بنانے کا، فعل مضارع کو مبنی للمجہول اس طرح سے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اس کو بنا دیا فعل مضارع کو مبنی للمجہول۔ اب یہاں پر بھی مسئلہ وہی آتا ہے کہ اگر کوئی فعل ایسا ہے جس میں بیچ میں واو یا آ رہا ہے، مثلا حروف علت میں سے کچھ آ رہا ہے، مثلا یقولو، یقولو، یبیعو، یقولو یبیعو، اس طرح سے دیکھیں یا آ گیا، یہاں پہ واو آ گیا، حروف علت ہے، یہاں پہ یا آ گیا، حروف علت میں سے، تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں، طریقہ وہی ہے، پہلے والے کو تو دمہ ہی دینا ہے، پہلے والے کو دمہ دینا ہے، اور یہ جو واو ہے اس کو کہتے ہیں الف میں تبدیل ہوگا، یہ جو یا ہے یہ الف میں تبدیل ہو جائے گا، اور ما قبل میں فتحہ آ جائے گی، کیونکہ الف اور فتحہ کی کمپیٹیبلٹی ہے، ساتھ میں چلتے ہیں، مناسبت ہے، تو یقولو کو کیا کر دیں گے ہم، یقالو، یقالو، ٹھیک ہے نا، یبیو کو کیا کر دیں گے، یوباؤ، یوباؤ، خلاص اتنا ہی کرنا ہے، تو یہ جو واو ہے یا ہے یہ الف میں تبدیل ہوگا، اور کیونکہ الف کی اور دمہ کی بنتی نہیں ہے، اسی لیے دمہ کو بھی ہم کیا کر دیں گے، فتحہ میں چینج کر دیں گے، تو ہم کہیں گے یقالو، او آ کی آواز دینے کے لیے، او آ کی آواز دینا ہے، ہم کہیں گے یقالو، ٹھیک ہے نا، تو یہ اصل میں تھا، یہ اصل میں تھا یقولو، یہ ہو جاتا کیا یقولو کا، یہ اصل میں تھا کیا، دیکھیں اصل میں تھا کیا، یہ یقولو جو تھا اصل میں یہ ایسا تھا، یک، یقبلو، یقبلو تھا، یقبلو، تو یہ واو پہ کیا تھی، دمہ تھی، اور قاف حروف صحیحہ ہے، تو ہوتا کیا ہے جب حروف صحیحہ ساکن ہو، اور جو حرف علت ہو اس پہ اگر حرکت ہو، تو جو حرف علت کی حرکت ہے اسے ہم جو حرف صحیحہ ہے اس پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، تو اسی لیے یہ بن گیا یقولو، یہ اس طرح سے یقولو بن گیا، اس طرح سے یقولو بنا تھا۔ اب اگر ہم دیکھیں یقولو کو ہمیں اگر کنورٹ کرنا ہے تو دیکھیں کیا بنتا ہے، یق، یقولو ایسا بنتا ہے نا، ہمارے جو طریقہ ہے اس کے حساب سے پہلے والے کو ہم دمہ دیتے ہیں، آخر سے ما قبل کو فتحہ دیتے ہیں، اور اس طرح سے ہم اس کو تبدیل کر دیتے ہیں مبنی للمجہول میں، تو یقولو ہو گیا، لیکن ہم نے کیا کہا ہے کہ یہ جو حروف علت میں اگر یہ حرف علت اگر متحرک ہو تو اس کی حرکت کو جو حرف صحیح ہے اس پر ٹرانسفر کرتے ہیں، تو دیکھیں اس کی حرکت ابھی ہم ٹرانسفر کریں گے، اور یہ ہو جائے گا یقو، یقولو ہو گیا نا، یقولو، یقولو ہو گیا، اب یہ قو بولنا مشکل ہے، کیونکہ واو اور فتحہ کی کمپیٹیبلٹی نہیں، آپس میں ذرا دقت ہے ان کی، تو ہم فتحہ کے ساتھ میچ کرانے کے لیے یہاں پہ کیا کرتے ہیں، ہم یہاں پہ الف کو لے جاتے ہیں، اور یہ ہو جاتا ہے یقالو، تو اس طرح سے یہ یقالو بنا ہے اس پورے پروسیس کے ساتھ۔ عربی میں کوئی بھی چیز جو ہے بس ایسی ہوا میں نہیں آتی، ہر چیز لاجیکل ہے،
ہر چیز لاجیکل ہوتی ہے عربی. تو اس طرح سے وہ جہاں درمیان میں حرف علت آئے گا وہاں پہ کیا کریں گے ہم اس حرف علت کو چاہے وہ واو ہو چاہے یا اسے الف میں تبدیل کر دیں گے اور اس کے ماقبل میں فتحہ دے دیں گے جیسے یقالو یباؤ یشادو اس طرح سے ہم اس کو کنورٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے تو یہ ہمارا طریقہ ہو گیا مجہول بنانے کا. اب ہر طریقے سے ہم نے دیکھ لیا جتنے بھی طریقے یہاں دیے سب کو ہم نے دیکھ لیا. اب کہتے ہیں کہ اذا کان الفعل یتعدی لمفعولین وبنی للمجہول یبقى المفعول ثانی علی حاله. کہتے ہیں کہ اگر کوئی فعل ایسا ہے جسے دو مفعول لگتے تھے جیسا ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ زنا و اخواتها میں دو مفعول چاہیے. اسی طرح سے آئیے ایک فعل وہ ہے جیسے آتا آتا یوتی اسے بھی دو مفعول چاہیے. تو اگر ایسا فعل جسے دو مفعول چاہیے اسے اگر جب ہم مجہول کا صیغے پہ بناتے ہیں تو جو پہلا مفعول ہوتا ہے وہ نائب الفاعل بن جاتا ہے. دیکھیں نائب الفاعل بن گیا اور دوسرا والا مفعول ویسا کا ویسا ہی رہ جاتا ہے. اسی چیز کو یہاں بیان کیا ہے. یہ ہم انشاءاللہ آگے کے درس میں اور اس کو جا کر کے اچھے سے دیکھیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے. اور آخر میں کہتے ہیں کہ فعل امر جو ہے اس کا مجہول نہیں بنتا ہے. تو یہ ہم بچ گئے. اتنا کام ہمارا کم ہو گیا کہ فعل امر کا مجہول کا صیغہ نہیں بنتا ہے. فعل امر جیسا ہے وہ معلوم کے صیغے میں ہی آتا ہے اس میں مجہول نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ جس کو حکم دے رہے ہیں پتا تو ہو کہ کسے حکم دے رہے ہیں تو وہاں پر مجہول کا صیغہ نہیں بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پر انہوں نے کچھ خلاصہ دے دیا جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اسے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں سے انہوں نے کہا ہے کہ بعض افعال ہیں اس کو آپ نکالیں. مثلا فعل ماضی ہیں اس کو نکالیں اس کی علامت بتائیں. یہ آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. فعل ماضی ڈھونڈ کر کے اس کی علامت بتائیں کہ وہ فعل ماضی کیوں ہے. اور اسی طرح سے باقی چیزیں فعل مضارع بتانا ہے جو مجزوم ہو اور اس کے جزم مجزوم ہونے کی علامت بتانا ہے. جیسے مثلا کوئی فعل ہم دیکھیں لا تفسدو یہ تفسدونا تھا تو یہ فعل مضارع ہے اور یہ ابھی مجزوم ہے. تو یہ مجزوم کیوں کس طرح سے ہے نون حذف کر کے بے حذف حرف نون نون کو حذف کر کے ہم نے اس کو بنا لیا ہے مجزوم. تو اس طرح سے لیکن یہ ابھی فی الحال میں نے کہا بہت جلدی ہے. اس وقت ہمیں یہ ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں گی جب تک ہم اعراب کو اچھے سے نہ پڑھ لیں جو آنے والے دروس میں جس کو پڑھا جائے گا تو اس ٹائم یہ ساری چیزیں آپ بہتر طریقے سے کر پائیں گے. اب تیسرا کلمے کی جو تین اقسام ہے اس میں سے تیسری قسم ہے حرف کی. تو اب حرف کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں. اختصار سے یہ بھی پہلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حرف جو ہے دو قسموں پہ بٹے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی دو تقسیمات ہیں. ایک تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ وہ عامل ہوتا ہے یا غیر عامل ہوتا ہے. حرف یا تو عامل ہوگا یا غیر عامل ہوگا. یا حرف ایک اختصاص کے اعتبار سے یا تو وہ خاص ہوگا یا وہ مشترک ہوگا. خاص ہوگا سے مراد یا تو وہ صرف اسما پر داخل ہو سکتا ہے یا وہ افعال پر داخل ہو سکتا ہے یا وہ دونوں پر داخل ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے حروف کی اقسام ہوتی ہے. سب سے پہلے حرف کہتے کس کو ہیں. حرف یہاں پر جو حرف ہے حرف سے مراد وہ حرف ہیں جو کسی معنی کے لیے آتے ہیں. حرف سے مراد وہ حرف نہیں ہے جو حروف ہجائیہ میں آتے ہیں یعنی الف با تا سا یہ مراد نہیں ہے یہاں پہ گرامر میں. حرف سے مراد کیا ہے جو کسی معنی کے لیے آتے ہیں یعنی مثلا حرف جر ہو گئے انا و اخواتوہا ہو گئے. اسی طرح سے شرطیہ جوازم ہو گئے نواسب ہو گئے جو فعل پر داخل ہوتے ہیں لم لما والفلی یا انا و اخواتوہا ہو گئے. تو یہ سارے یہاں پر مراد ہیں. کہتے ہیں ما لیس لہ معنی فی نفسہ. حرف کسے کہتے ہیں جس کا اپنے آپ میں کوئی معنی نہیں ہوتا یعنی جب تک یہ کسی فعل یا کسی اسم کے ساتھ نہیں آ جائے اس کا معنی واضح نہیں ہوتا اس کا معنی ظاہر نہیں ہوتا. یعنی اپنے آپ میں کوئی الا کہے تو کافی نہیں ہے الا کا کہنا. فی کہہ دے فی کا مطلب میں ان کہہ دے تو کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات. جب تک یہ نہ آئے کہ فی البیتی گھر میں اب بات جو ہے پوری ہوگی جب یہ کسی اسم کے ساتھ آ جائے. تو حروف کیا ہوتے ہیں حروف وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دو اسموں کو یا ایک اسم اور ایک فعل کو آپس میں کنیکٹ کر دے آپس میں جوڑ دے. یا ایک فعل کو دوسرے فعل سے کبھی واو کے ذریعے جڑ گیا تو ایک فعل کو دوسرے فعل سے بھی جوڑ دیتا ہے. ایک فعل کو ایک اسم سے جوڑ دیتا ہے اور ایک اسم کو دوسرے اسم سے جوڑ دیتا ہے. تو یہ جو جوڑنے کا کام کرتے ہیں انہیں ہم حروف کہتے ہیں. اب یہ حروف جو ہیں سب کے سب مبنی ہوتے ہیں. اس چیز کو یاد رکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اعراب سے تعلق رکھنے والی. کیا یہ جو حروف ہوتے ہیں سب کے سب مبنی ہوتے ہیں. کبھی یہ حروف مبنی علی السکون ہوں گے اور کبھی یہ مبنی علی الفتح ہوں گے. جیسے یہاں پہ ثم یہاں الا کا یہ جو الف مقصورہ ہے مبنی علی السکون ہے. یہ یا مبنی علی السکون ہے. یہ واو او کا مبنی علی السکون ہے. یہ میم مبنی علی الفتح. تو یہ والا جو حرف ہے ثم یہ مبنی علی السکون ہے. اور بعض جو ہوتے ہیں مبنی علی فتح ہو سکتے ہیں مبنی علی کسرہ بھی ہو سکتے ہیں کبھی ڈیپینڈ کرے گا. تو یہ حروف کی تعریف تھی. اب حروف کی تقسیم کیا ہے عمل کے اعتبار سے یا تو وہ حروف عاملہ ہوں گے یا وہ حروف غیر عاملہ ہوں گے. حروف عاملہ غیر عاملہ. عاملہ کیسے عاملہ سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنے بعد والے اسم پر اثر کرتے ہیں اعرابی تبدیلی کرتے ہیں
اعراب کے اعتبار سے تغیر پیدا کرتے ہیں، وہ حروف عاملہ ہوتے ہیں. مثلا انا و اخواتها، انا انا لاکننا انا انا لاکننا لیتا لعل، یہ جو سارے ہیں یہ انا و اخواتها میں یہ اثر کرتے ہیں اپنے بعد آنے والے اسم پر، اثر پیدا کرتے ہیں اعراب کے اعتبار سے. اس کے اندر آخری حرف پر تبدیلی آتی ہے، اگر دمہ تھا تو اسے فتحہ میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اثر کرتے ہیں اس پر. اسی طرح سے حروف جر، یہ جب داخل ہوں گے جیسے الا ہے، فی ہے، الہ ہے، عن ہے، من ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں اپنے بعد والے آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، اس میں کسرہ پیدا کرتے ہیں، اس کو کسرہ دیتے ہیں عمومی طور پہ. تو یہ حروف جر، تو یہ مثالیں ہیں حروف عاملہ کی جو عمل کرتے ہیں. بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جو غیر عاملہ ہوتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں. مثلا حروف الجواب، جو ایسے حرف جو جواب کے لیے آتے ہیں، مثلا نعم، بلا، ہاں، کیوں نہیں. تو یا اسی طرح سے استفہام کے لیے جو آتے ہیں حل، حمزہ، تو یہ کوئی اثر پیدا نہیں کرتے اپنے بعد والے، یہ بس معنی تبدیل کرتے ہیں، اعرابی تبدیلی نہیں کرتے. صرف معنی میں تبدیلی تو پیدا کر سکتے ہیں یہ، لیکن اعرابی تبدیلی پیدا نہیں کرتے ہیں. انہیں کہتے ہیں حروف غیر عاملہ. اب حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ کیسے پتا چلے گا کہ کون سا حروف عمل کرے گا کون سا نہیں کرے گا؟ تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا یہ حروف خاص ہیں یا خاص نہیں ہیں. اگر یہ حروف اسم کے ساتھ خاص ہیں یا یہ حروف فعل کے ساتھ خاص ہیں تو یہ عمل کریں گے. لیکن یہ مشترک ہیں کہ فعل کے ساتھ بھی آتے ہیں اور اسم کے ساتھ بھی آتے ہیں، تو اس صورت میں یہ عمل نہیں کریں گے. یہ اتنا سا قاعدہ ہے. تو اختصاص کے اعتبار سے حروف کی جو تقسیم ہے وہ تین ہے. ایک تو وہ حروف ہیں جو خاص ہیں اسما کے ساتھ، جیسے حروف جر. حروف جر صرف اسما ناؤنس پر آتے ہیں، وہ فعل میں کبھی نہیں آتے. ذہب الی کتبہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ذہب الی کتبہ کبھی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ کتبہ بھی فعل ہے اور ذہبہ بھی فعل ہے. تو ذہب الی کتبہ مانے الی جو ہے فعل پر داخل نہیں ہو سکتا، تو یہ فعل پر آ ہی نہیں سکتے، صرف اسم پر آتے ہیں. اور جو خاص ہوتے ہیں چاہے وہ اسما کے ساتھ خاص ہو یا افعال کے ساتھ خاص ہو، وہ عمل کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے کہا حروف جر عمل کرتے ہیں کیونکہ وہ اسما کے ساتھ خاص ہے. تو ہم نے کہا خرجت من البیتی، دیکھیں تا پر کسرہ آ گئی ہے، تا کے نیچے کسرہ ہے. کیوں؟ اس من کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ من عاملہ ہے، عمل کرنے والا ہے. عمل کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ اسما کے ساتھ خاص ہوتا ہے. سلمت علی محمد، علی حرف جر ہے، یہ عمل کر رہا ہے لفظ محمد پر، ورنہ عمومی طور پہ محمدن ہوتا ہو، لیکن علی آ جانے کی وجہ سے محمدین اس نے اس کو مجرور کر دیا. تو یہ حروف جارہ کیونکہ یہ خاص ہوتے ہیں اسما کے ساتھ، اسی لیے یہ عمل کرتے ہیں، تو یہ افعال پر نہیں آ سکتے. اسی طرح سے بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جو افعال کے ساتھ خاص ہیں، یہ کبھی اسما پر نہیں آ سکتے. مثلا لم، یہ جزم ہے، جزم پیدا کرتا ہے، یعنی جیسے حروف جوازم ہیں یا نواسب ہیں، نواسب کے حروف ہیں، جوازم جزم دینے کے حروف ہیں، یہ صرف افعال پر آتے ہیں. اور جب یہ افعال پر، صرف افعال پر آتے ہیں، اس کا مطلب یہ تبدیلی پیدا کرتے ہیں اعراب کی اس فعل میں. جیسے لم یاتی، یہاں پہ ایک حروف علت تھا وہ گر گیا، تو ہم نے کہا یہ فعل مضارع مجزوم ہے، وہ علامت جزمہ حذف حرف علت، حرف علت کو حذف کر کے ہم نے اس کو مجزوم کر دیا. لم یاتی موعد افطار. اسی طرح سے ان تجتہد، یہ ان کی وجہ سے دال پہ دیکھیں سکون آ گیا، کیونکہ ان یہ اس پر اثر کر رہا ہے. ان فعل کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اسی لیے فعل پر اثر کر رہا ہے، فعل مضارع پر. اسی طرح سے باقی سب جگہ پہ دیکھیں ان تجتہدا، ان تجتہدا، یہ ان بھی اثر کرتا ہے فعل پر، اس کو منسوب کر دیتا ہے. یہ ہم پڑھیں گے ڈیٹیل میں آگے جا کر کے. بہرحال بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جو افعال کے ساتھ خاص ہیں، اور جب وہ خاص ہو جاتے ہیں جیسے حروف نصب اور حروف جزم، تو یہ کیا کرتے ہیں اس فعل پر اثر ڈالتے ہیں، اس کے اعراب کو چینج کرتے ہیں. بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جو اسما اور افعال کے بیچ میں کامن ہیں، دونوں پر داخل ہو سکتے ہیں. جیسے حل، استفہام کا حل آتا ہے، یہ اسم پر بھی آتا ہے حل ابراہیم آتا، اور یہ فعل پر بھی آتا ہے حل قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن پڑھا، کیا ابراہیم آیا. تو دونوں پر داخل ہوتا ہے. اس کا مطلب جب یہ دونوں پر داخل ہوتا ہے اور کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے تو یہ عمل نہیں کریں گے، تو حل عمل نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے واو، واو جو ہے عطف کا، یہ بھی عمل نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ فعل پر بھی داخل ہوتا ہے اور یہ جو ہے آپ کا اسم پر بھی داخل ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس لیے یہ عمل بھی نہیں کرے گا. تو یہ آپ کے جو ہے اختصار کے ساتھ حروف کا تعارف تھا. عاملہ غیر عاملہ، عاملہ غیر عاملہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ اختصاص سے. اگر وہ کسی کے ساتھ خاص ہے اسم یا فعل کے ساتھ تو عمل کرے گا، اور اگر مشترک ہے تو عمل نہیں کرے گا. ان کی اور تفصیل ڈیٹیل میں آگے جائیں گے تو انشاءاللہ آئے گی. اب دیکھیں یہاں کچھ ایکسرسائزز ہیں ریویژن کے لیے، اپنا ہم نے جو پڑھا ہے اس کو واپس سے تھوڑا سا دوہرا لینے کے لیے. کہتے ہیں کہ اس میں حروف کیا ہے وہ بتائیں. ان اللہ غفور الرحیم میں حرف کیا ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں انا حرف ہے، کیونکہ اللہ اسم ہے، غفور اسم ہے، رحیم اسم ہے. تو انا جو ہے یہ انا واخواتها میں سے ہے، تو یہ اسم ہے اور یہ حرف ہے، اور یہ خاص ہے اسم اسما کے ساتھ، اس لیے یہ عاملہ ہے. اسی لیے اس طرح سے لم، یہ حروف
حرف جزم ہے، یہ جو صرف اور صرف فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، تو یہ لم جو ہے حرف ہے. اسی طرح سے حل، یہ حرف ہے جو مشترک ہے، کامن ہے، یہ اسما پر بھی داخل ہوتا ہے اور افعال پر بھی داخل ہوتا ہے. اسی طرح سے با، خیر سے پہلے جو با ہے حرف جر ہے، یہ بھی حرف ہے. یہاں پہ القرا، القرا سے پہلے با ہے، یہ بھی حرف جر ہے. اسی طرح سے یہاں پہ واو حرف جر ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ اور کوئی بھی حرف نہیں آ رہا ہے، یہ واو حرف عطف ہے. اس کے بعد مررتو بھی محمدین، حرف یہ با جو ہے حرف جر ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی حرف یہاں پر نہیں آ رہا ہے. اس کے بعد ان تجتہد، یہ ان جو ہے یہ حرف، یہ حرف ہے، حرف شرط ہے، یہ شرط کا حرف ہے جو کہ فعل پر داخل ہوتا ہے. ان تجتہد، اس کی وجہ سے فعل پر اعرابی تبدیلی آتی ہے کیونکہ یہ افعال کے ساتھ خاص ہے. تو یہ جو ہے ہمارا آج کا جو درس تھا، جس میں ہم نے فعل کی آخری تقسیم اس کو دیکھ لیا کہ فعل فاعل کے مذکور کرنے کے اعتبار سے یا تو مبنی للمعلوم ہوگا یا مبنی للمجہول ہوگا. اگر اس کا فاعل مذکور ہے تو مبنی للمعلوم کہلائے گا، مبنی للفاعل کہلائے گا. اور اگر اس کا فاعل مذکور نہیں ہے تو مبنی للمجہول کہلائے گا یا مبنی للمفعول کہلائے گا. اس کے بعد ہم نے حروف کو دیکھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ حروف یا تو عمل کرتے ہیں یا عمل نہیں کرتے ہیں. عمل کرنا یا نہیں کرنا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ حروف خاص ہیں کسی کلمے کے ساتھ یا خاص نہیں ہے. اگر وہ خاص ہیں تو عمل کریں گے، اور خاص نہیں ہے، مشترک ہیں، تو عمل نہیں کریں گے. تو خاص ہونے کے اعتبار سے بعض حروف اسما کے ساتھ خاص ہیں تو وہ اسما پر عمل کریں گے، بعض حروف افعال کے ساتھ خاص ہیں تو وہ افعال پر عمل کریں گے، اور بعض حروف کامن ہیں، مشترک ہیں، فعل اور اسم دونوں پر داخل ہو سکتے ہیں، تو ایسے حروف عمل نہیں کریں گے، کوئی تبدیلی، اعرابی تبدیلی وہ پیدا نہیں کریں گے. تو یہ ہمارا آج کا درس تھا. انشاءاللہ آئندہ درس میں جملے کے تعلق سے بات شروع ہو جائے گی، جملہ اسمیہ فعلیہ اور اس کے کیا قواعد ہیں. تو انشاءاللہ تب آپ سے ملاقات ہوگی درس نمبر 12 میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.